بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت الفطر پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا محبوب رب العالمین. سامعین ذی وقار، آج کی اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 22 انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اور اس سے قبل کی جو آیہ مبارکہ آیہ نمبر 21 ہے ہم نے بیان کیا تھا، اور اس آیہ مبارکہ کا آخری حصہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت آیہ نمبر 21 میں انسان کو عبادت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ اپنے رب ہونے پہ اپنی توحید کے دلائل بھی بیان فرما رہا ہے، اور اسی دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض، کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے بنایا، جعل لکم الارض، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے عمارت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین بچھونے سے کیا مراد ہے، آسمان جو اللہ رب العزت نے عمارت بنائی ہے. گزشتہ نشست میں یہ دو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور فرمایا یہ جو آسمان ہے اسی آسمان سے ہم تمہارے لیے بارش نازل کرتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی بارش کی وجہ سے یہ تمہارے لیے ممکن ہوا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس پانی کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پھلوں کو تمہارے لیے رزق بنا دیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے ساتھ یہ سارے دلائل دینے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اتنی روشن نشانیاں تم دیکھ چکے ہو تو اب میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب یہ حقیقت تم پہ عیاں ہو چکی ہے کہ زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، آسمان سے پانی اللہ نازل کر رہا ہے،
اس پانی کے ذریعے پھل پھول تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے، اتنیاں نشانیاں تم جان چکے ہو، اور اس کے بعد بھی تم اگر کسی اور کی عبادت کرو تو یہ سراسر تم اپنے لیے نقصان کا سودا کر رہے ہو۔ یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، یعنی کائنات کا یہ سارا انتظام اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان یوں فرمائی کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور سورہ لقمان میں یہ آیہ مبارکہ اس بات کی دلیل ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس سارے کے سارے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمت تم پہ مکمل کر دی، ہر طرح کی نعمت تمہیں عطا کی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پہ نچھاور کر دیا، مکمل کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سب دلائل کو دیکھتے ہیں، ہر طرح کی نشانی کو وہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو پھر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، شک کا شکار رہتے ہیں۔ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اپنی لا علمی کی وجہ سے، وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے، علم ناقص ہونے کی وجہ سے، ولا کتاب منیر، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو کتاب منیر دی ہے اسے پڑھے بغیر ہی یوں ہی کہہ دیتے ہیں اللہ کی ذات کا یا اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے انعامات کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ میں نے انسان تمہارے لیے مسخر کیا۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ، کہ اللہ رب العزت اس لیے مسخر کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے لیے ہر طرح کا انعام اللہ دے رہا ہے تم کو۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھیں نا، اگر وہ انسان کے لیے مسخر نہ ہو، ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے اسے جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہے۔ یہ کس لیے ممکن؟ حالانکہ ایک اونٹ میں جان کئی انسانوں سے زیادہ ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا کوئی بگڑا ہوا جانور انسان کے قابو بھی نہیں آتا۔ یہ کیوں قابو میں ہے؟ اس لیے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انسان سب کچھ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا غور و فکر کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، جو بھی بات ہے جس چیز کو بھی دیکھو گے میری ذات تمہیں نظر آئے گی، نشانی تمہیں نظر آئے گی، اللہ کی ذات کی نشانی تمہیں نظر آئے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ میں نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ کیوں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے ممکن ہوا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو، جو تمہارے رزق کا اسباب ہے، وہ اس پانی کی وجہ سے ممکن ہے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ، کہ میں نے تمہارے لیے پھل اس کے ذریعے اگائے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کچھ پھل اگائے۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بارش کے ذریعے سے بعض پھلوں کو اگایا۔ کچھ فصلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بارش کے بغیر بھی اگ جاتی ہیں، جیسے کھجور ہے، اس کو اگر پانی نہ بھی ڈالیں تب بھی اس کا پھل لگ جاتا ہے۔ فرمایا کچھ پھل جو ہیں وہ میں نے پانی کے ذریعے اگائے، اور کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو پانی کے بغیر بھی تمہارے لیے میں نے پیدا کر دیے۔
اس لیے فرمایا من الثمرات، بعض پھل بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پانی کے ذریعے پیدا کی. اور دوسرا یہ بھی ہے، دوسری بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ سارے پھل ایک جگہ نہیں پیدا ہوتے. کچھ پھل یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ پھل دنیا کے کسی دوسرے حصے میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ پھل جیسے کھجور جو ہے وہ اکثر گرم علاقوں میں ہوتی ہے، ٹھنڈے علاقے کے کچھ اور پھل ہیں. تو سارے پھل ایک زمین پہ نہیں پیدا ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کچھ پھلوں کو اس زمین پہ پیدا کیا، کچھ پھلوں کو اس زمین پہ پیدا کیا، کچھ پھلوں کو میں نے کہاں پہ پیدا کیا، کچھ کو کہاں پہ پیدا کیا. یعنی بارش کے ذریعے سے اللہ نے کچھ کو کہاں پہ پیدا کیا، کچھ کو کہاں پہ پیدا کیا. اور پھر ایک یہ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس عبارت کا تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے جو پھل ہیں، ساری جو سبزیاں ہیں وہ انسان کے لیے نہیں ہیں. کچھ پھل تو تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور کچھ چیزیں میں نے اگائی ہیں جو جانوروں کے کام آتی ہیں. اس لیے فرمایا قرآن کا اسلوب اتنا بہترین وہ اخرج، اسی لیے وہ انا اعطیناک الکوثر کعبے پہ دیکھ کے جو ان کا مفکر وہ کہنے پہ مجبور ہو ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. فاخرج به من الثمرات، اس پانی کے ذریعے سے میں نے کچھ پھلوں کو نازل تمہارے لیے اگایا. رزقا لکم، کیوں اگایا؟ یہ فرمایا کہ ہر چیز تمہارے لیے بنی. اگر کوئی جانور بھی کھا لے تو وہ کہتے ہیں دور سے دیکھو تو وہ بھی تمہارے لیے ہے. کسی آپ جانور کو، اپنے اونٹ کو، اپنی بکری کو کچھ چارہ ڈالتے ہو تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بھی تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا. اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو ہر چیز کو جان چکا ہے، ہر چیز تیرے لیے واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود تو اللہ کی عبادت نہ کرے تو یہ کتنا نقصان کا سودا تو کر رہا ہے، کتنا خسارے میں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ عقلاً نقلاً تم جان چکے ہو کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے. اب یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں، آیات 21 اور 22، اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. لفظ ناس کا استعمال اللہ رب العزت نے کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ عبادت نہ کرے تو اس پہ ناس کا لفظ نہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتا، اس پہ انسان کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی اس کا کوئی اور درجہ ہوگا. انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی عبادت نہ کرے. انسان وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن و حدیث سے. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن و انس میں سے کئی ایسے ہیں جن کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ ان کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا. لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے دل تو دیا ہے، جو اس دل میں سمجھنے کی چیز ہے وہ اس سے وہ کام نہیں لیتے، تفقہ کی بات ہے وہ اس سے کام نہیں لیتے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. کان تو میں نے انہیں عطا کر دیے ہیں، لیکن اللہ کی حقیقت کو جو سمجھنا ہے، سننا ہے، اس کانوں سے وہ کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں تو عطا کر دی ہیں لیکن حقیقت کو وہ نہ جان سکے ان آنکھوں کے ذریعے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ وہ بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو. اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے پھر کیا؟ اولئک کالانعام، تو ان کی مثال پھر ان چوپائیوں کی سی ہے، جانوروں کی سی ہے. بل ہم اضل، بلکہ فرمایا اس سے بھی بدتر ان کی مثال ہے. یہ آیہ مبارکہ ہمیں درس دیتی ہے ہر حال میں اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہ رکھنا. اور دوسری، عبادت جو ہے وہ ہر انسان پہ فرض ہے، جیسے چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے. جیسے مثال کسی پہ اگر نماز ہے تو نماز کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے.
اگر کوئی نان بلیور ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے اور پھر اللہ کی عبادت کرے. عبادت نہیں کرے گا 2 گناہ ملیں گے، ایک ایمان نہ لانے کا، ایک اس نماز کو، اس عبادت کو، اس اللہ کے حکم کو چھوڑنے کا. وہ سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال پوچھیں گے نا جہنمی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرموں سے پوچھیں گے. یہاں یہ نہیں کہا کہ مجرم وہ بلیور ہے یا نان بلیور ہے. فی جنات یتساءلون، بڑی جب پڑھے نا تھوڑا سا اس کو سمجھ کے انسان کی چیخ نکل جاتی ہے. جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تم کیسے آ گئے یار. قالوا لم نک من المصلین، نماز میں سستی کر جاتے تھے اس لیے. ولم نک نطعم، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے. ولم نک نطعم المسکین، کوئی غریب ہوتا تھا اسے کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وہ میں نے آگے بھی یہ بات ایک دفعہ بیان کی تھی. اگر کسی کو بھوک میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، مصیبت میں دیکھو، اور تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم اس کا مداوع کر سکو، تم اس کی اس ضرورت کو پورا کر سکو اور نہ کرو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، متقی نہیں ہو سکتے. تم بڑے سے بڑے مرتبے پہ ڈاکٹر ہو سکتے ہو، حافظ ہو سکتے ہو، قاری ہو سکتے ہو، کچھ اور ہو سکتے ہو، ڈائریکٹر ہو سکتے ہو، متقی نہیں ہو سکتے. تو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ یہ سب سے بڑی، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو دین کے بارے میں بات کرتا تھا ان کا جو مذاق اڑانے والے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اکثر ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے بھی ہوتا ہے. کسی پروگرام کے لیے یا کسی دعوت کے لیے یا کسی نماز کے لیے، میں پڑھ لوں گا یار تم جاؤ، وہ مولوی صاحب کی جانا وہ پرانی گلاں ہی بیان کر سکتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم دیکھتے رہے اور قیامت کا دن، روز الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ نے تمہیں غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے آ کے قبروں کا منہ دیکھ لیا. دعا ہے اللہ رب العزت اس آخری وقت سے پہلے ہمیں توبہ نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی ان تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.